اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان بڑے عمر کی شادی، بڑھاپے کی شادی۔ جب ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، باپ یا ماں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کو شادی کی طلب ہو تو، اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی کو نبھا سکتے ہیں، وہ بزرگ، وہ ماں یا وہ باپ شادی کو نبھا سکتے ہیں، جس عورت کو وہ لائیں گے، جس لڑکی کو لائیں گے، جس دلہن کو وہ لائیں گے، جس بیوی کو وہ لائیں گے، اس کی تمام ضروریات زندگی کو وہ ماں یا باپ، وہ بزرگ پوری کر سکتے ہیں۔ تو وہ بچوں کو چاہیے، والد یا والدہ کوئی بھی حیات ہے، وہ خواہش مند ہے تو ان کی شادی کر دے، ان کی شادی کروا دے۔ کیوں شادی کروا دے؟ بہت سارے نفسیاتی پرابلمز بڑھاپے میں انسان سفر کرتا ہے، انسان پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، بڑھاپے میں شادی کوئی کیوں کب کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، صرف سیکچوئل ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ میں وکیل ہوں، پوری بات کروں گا، صرف اس کی جسمانی خواہش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار اور ضروریات زندگی۔ وہ عورت، اگر سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں باپ کی، اگر باپ تنہا رہ گیا، بچوں کو چاہیے کہ اس باپ کی شادی کروا دے۔ کیوں کہ دیکھیے، پانی کی ضرورت رات کو ہوئی، کون دے گا؟ دوائی کی ضرورت رات کو ہوئی، کون دے گا؟ طبیعت خراب ہو جائے، اس طبیعت کی خراب ہونے کے بعد 2 میٹھے بول کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اس کی تیمارداری کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کون کرے گا؟ نرس کیا آ کر بیوی کا رول کردار ادا کر سکتی ہے؟ بیوی محبت کی پیکر ہوتی ہے۔ ناظرین، جب آدم تنہائی کا احساس کر رہے تھے، اللہ کے حضور دعا کیا، اللہ میرے لیے کوئی شریک سفر بھیج دے، مجھے میری تنہائی کا ساتھی مجھے بھیج دے، میرے لیے کوئی ارینج کر دے۔ دیکھیے، میں پورا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن عوام کے سمجھ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیا اللہ نے حوا کو، اللہ نے اماں حوا کو ابا کے بائیں پسلی سے پیدا کیا اور تنہائی کا ساتھی فراہم کیا۔ ناظرین، اس وقت سے انسان کی فطرت میں بات چلی آ رہی ہے کہ وہ اگر تنہا ہو جائے، عمر کے کسی حصے پہ، عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ کر اگر تنہا ہو جائے، اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، تو بچوں کو چاہیے کہ خود کوئی خاتون دیکھے، کوئی لڑکی دیکھے، کوئی عورت دیکھے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، دیکھ کر اس باپ کی شادی، نکاح کروا دے۔ نکاح شادی صرف جوانی کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جب جو جوان ہوگا صرف اسی کو لڑکی لڑکا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ہر نفس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بچے نہ کروائیں، باپ چاہے کہ جی میں کہیں سے کوئی ارینج کر کے، دوست یار رشتہ دار ادھر ادھر ہمدردوں کے ذریعے شادی کر لیں، تو وہ اس کے بچے اس باپ کو تانا دینے لگتے ہیں کہ بابا تو عیاش ہو گیا ہے، بابا کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی اس عمر میں، اس وقت تو اللہ اللہ کرنے کا عمر ہے۔ ارے میرے بھائی، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کرنے کی بلوغت سے شروع ہوتی ہے موت تک۔ صرف بڑھاپے اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی بھی ہے، بلکہ جوانی میں زیادہ اجر ہے اللہ اللہ کرنے کا۔ میرا یہاں عنوان یہ ہے کہ اگر ماں، اگر باپ بوڑھا ہو جائے، شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، ضرورت ہے، پرابلم ہے، مسائل ہے، اس کا مسائل کا حل کا ایک علاج ہے شادی، نکاح۔ وہ اپنے والد کو کروا دے، اپنی ماں کو کروا دے، یہ برائی نہیں ہے، عظمت ہے۔ پڑھے لکھوں کی دنیا میں اس کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، خراج کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے،
عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اعلیٰ ظرفی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی شادی نکاح کروا کر اپنے باپ پر احسان عظیم کیا۔ اب یہ باپ تنہا نہیں رہے گا، اگر موت بھی آئی تو کوئی انفارم کرنے والا ہوگا کہ تمہارے بابا تمہارے ماما کا انتقال ہو گیا ہے۔ ورنہ ناظرین، میرے جاننے والوں میں سے کئی ہیں، چونکہ یہی ہمارا کام ہے، ایک شخص تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد، 3.5 پونے 4 دن کے بعد محلے والوں نے بتایا کہ بھائی اس کے گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ پتہ لگا وہ باپ مر گیا، مرے ہوئے 3.5 پونے 4 دن ہو گئے۔ اب یہ بتائیے، اگر اس کی شادی ہو چکی ہوتی، نکاح ہو چکا ہوتا، کوئی بیوی ہوتی، تمہاری وہ ماں ہوتی، کم سے کم انفارم تو کر دیتی کہ بابا تیرا مر گیا ہے، آؤ مٹی منزل کریں، آؤ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو میرا قصہ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر باپ یا ماں بوڑھا ہو جائے اور وہ چاہتا بھی ہے شادی کرنا تو اس کی شادی کروا دی جائے۔ اگر آپ نہیں کروا سکتے ہیں تو کوئی اور اگر کروا رہا ہے یا کسی اور کے تعاون سے آپ اس کی شادی کروا دیں، اس طرح آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ آپ بے فکر ہوں گے کہ میرا باپ کا کوئی خیال رکھنے والا ہے، میرے باپ کا دوائی، کھانا، پانی اور دیگر ضروریات زندگی کو کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی ٹیک کیئر کرنے والا ہے، کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا ہے۔ فائدہ اور سکون بچوں کو بھی ہوگا اگر بچے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ میری بات کو ہمدردانہ سوچئے گا کہ اگر آپ کے گرد کوئی بوڑھا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی کے بعد افورڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بھوکا مار دے اس کو، شادی کے بعد اس کو اس کی ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، خوشی غمی میں شراکت کر سکتا ہے اور خواہش مند بھی ہے تو اس کی شادی کرا دیں، بڑا ثواب ہے۔ اسلامی تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں بھی شادی کی، صحابہ اکرام نے کتنے بڑھاپے کی عمروں میں بھی شادی کی۔ ابھی ہم نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو جب ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہر انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے کام آئیں۔ اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹیاں اس معاملے کو انا کا مسئلہ بنا دیتی ہیں۔ بیٹا تو پھر بھی بولتا ہے ارے کوئی بات نہیں، بابا کی شادی کر دو، لیکن عام طور پہ جو میرے تجربے میں بات آئی ہے، سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس، وقت نہیں ہے کہ میں مثال دوں۔ میں نے دیکھا ہے بیٹیاں انا کا شکار ہو جاتی ہیں، شرم کا شکار ہو جاتی ہیں، او کہ جی لوگ کیا کہیں گے، ارے بابا تمہارا باپ بیمار ہو پڑا ہوا ہے، آپ بتاؤ لوگ کوئی آ رہے ہیں آپ کی بیمار باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے؟ آپ کے بیمار باپ کو کوئی دوا دینے کے لیے آ رہا ہے؟ نرس بھی آئے گی تو 1 مرتبہ آئے گی، 4 مرتبہ آئے گی، 24/7 ضرورت تو صرف میاں بیوی کو ہے نا ایک دوسرے کی۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر ہماری بات میں وزن ہے تو آپ خیال رکھیے، اپنے والدین کی خیال رکھیے اور ہمیں مشورہ بھی دیجئے۔ اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہم اسی قسم کی اصلاحی ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور ایسی چیزوں کو شیئر کر کے ثواب الدارین حاصل کریں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ نہ کرے آپ کے ارد گرد کوئی ایسے مسائل ہو، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو آپ فوراً اس مسئلے کو حل کر کے شادی کروا کے حل کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔